أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء، حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ نمبر 2۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ہم اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسان کی پیدائش کا طریقہ ہے وہ جو قرآن پاک میں بیان کیا ہے اس سے شروع کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ صاد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر شیطان اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا؟ کیا تو غرور میں آ گیا یا اونچے درجوں والوں میں تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی رنگ برنگی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی۔ ان میں سفید فام بھی ہیں، ان میں سرخ رنگ کے لوگ بھی ہیں، ان میں سیاہ فام بھی ہیں، ان میں درمیانی رنگوں کے لوگ بھی ہیں۔ یہ کیوں اس طرح سے کلرڈ لوگ ہیں؟ اس لیے کہ زمین کی مٹی بھی اسی طرح سے کلرڈ ہوتی ہے، کہیں سرخ ہوتی ہے، کہیں سیاہ، کہیں یلو کلر کی ہوتی ہے، کہیں براؤن، کہیں سفید ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے مٹی کے کلر ہوتے ہیں ویسے ویسے انسانوں کے کلر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے مزاج بھی مختلف ہوتے ہیں، کہیں مٹی بہت سخت ہوتی ہے، کہیں نرم، کہیں ریت کی طرح بھربھری ہوتی ہے، کہیں بالکل ملائم ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ کے بندے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ کچھ نیک ہوتے ہیں، کچھ بد ہوتے ہیں، کچھ نرم خو ہوتے ہیں، کچھ سخت طبیعت والے ہوتے ہیں، کچھ درمیانی طبیعت والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا تاکہ ابلیس آپ علیہ السلام سے بڑائی کا دعویٰ نہ کرے، چنانچہ اس نے آپ کو انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ آپ جمعے کے دن جس کی مقدار 40 سال تک تھی، یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا وہاں جمعہ کا دن 40 سال کے برابر ہوتا تھا، اس دن مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑے رہے۔ فرشتے پاس سے گزرتے تھے تو اس جسم کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ تھا، وہ گزرتے وقت اسے ٹھوکر لگاتا تو جسم سے اس طرح کی آواز آتی جس طرح سے مٹی کے برتن سے بنی ہوئی کوئی چیز ٹکرائے تو ٹن ٹن کی آواز آتی ہے۔ اسی لیے جب وہ کہتا تھا صلصال کالفخار، ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے، تو کہتا تجھے کسی خاص مقصد سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ اس خاکی بدن میں منہ کی طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور اس نے فرشتوں سے کہا اس سے مت ڈرو، تمہارا رب صمد ہے، لیکن یہ تو کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ صمد کا مطلب ہوتا ہے لفظی ٹھوس، بغیر خول کے۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ پہلے تو وہ یہ سمجھا خدا نہ خواستہ کہ وہ رب تو نہیں، جب اس کے اندر منہ کے اندر سے گیا حضرت آدم علیہ السلام کے اور پیچھے سے نکل گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر مجھے اس پر قابو دے دیا گیا، مجھے اس پر قبضہ دے دیا گیا تو میں اسے ضرور تباہ کر دوں گا۔ جب وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح ڈالنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا جب میں اس میں روح ڈال دوں تو اسے سجدہ کرنا۔ جب روح ڈال دی گئی تو وہ سر کی طرف سے داخل ہوئی، تبھی آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہیے الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انہوں نے فرمایا الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، تیرے رب نے تجھ پر رحمت فرمائی۔ جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آپ علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو آپ کو کھانے کی خواہش
پیدا ہوئی۔ آپ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے جبکہ روح ابھی آپ کی ٹانگوں میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے، یعنی جلد بازی اس کی فطرت میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ تھا۔ پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور سنیے کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا، یہی طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر، یعنی 60 ہاتھ قد ہوگا اس کا، اور اس کے بعد اب تک مخلوق کے قد کاٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ تو سلام کا جواب بہترین انداز میں دیا۔ اس سے ہمارے لیے سبق ملتا ہے، جب بھی ہمیں کوئی سلام کرے، کہے السلام علیکم، تو ہم نے کیسے جواب دینا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر کوئی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس سے بہترین انداز میں جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اسی سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی کی، ان کی عزت و تکریم کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے تخلیق کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجر میں تو جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ یہ 4 انداز سے عزت افزائی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی، حضرت آدم کی اور ان کی نسل انسانی کی۔ یہ سب سے پہلے عزت افزائی یہ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ مبارک سے پیدا کیا۔ نمبر 2 اپنی طرف سے روح ڈالی۔ نمبر 3 فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ نمبر 4 انہیں چیزوں کے ناموں کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملأ اعلیٰ میں ایک دوسرے سے ملاقات کی اور آپس میں بات چیت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح ڈالی، آپ کو اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ ابلیس نے حسد کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور دھتکار دیا، اس پر لعنت ڈال کر مردود شیطان بنا کر زمین پر اتار دیا۔ سورہ اعراف میں مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت حاصل کریں۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ذکر کیا ہے کہ حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی بائیں طرف چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ آپ علیہ السلام سو رہے تھے اور پسلی کی جگہ کو گوشت سے پر کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں اور سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے گا تو اسے توڑ بیٹھے گا اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی، اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو، یعنی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ عورتوں سے نرمی اور حسن سلوک کا برتاؤ کرو۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا اور آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے گھومتے پھرتے تھے، ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین حاصل ہوتی۔ ایک بار وہ سوئے، جب جاگے تو دیکھا کہ ان کے سر کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہیں۔ انہیں اللہ نے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے فرمایا عورت ہوں۔ فرمایا تجھے کس لیے پیدا کیا گیا ہے؟ کہا تاکہ آپ مجھ سے تسکین حاصل کریں۔ فرشتوں نے جو آدم علیہ السلام کی علم کی وسعت معلوم کرنا چاہتے تھے کہا آدم اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حوا۔ انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا وہ ایک کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہیں۔ یہاں تک آج کا قصہ ختم ہوا الحمدللہ۔ اب جتنے بھی ہم قصے بیان کریں گے وہ سب قرآنی قصے ہیں، صحیح اور سارے قرآن کے قصے ہیں اور صحیح احادیث سے لیے گئے ہیں۔ کوئی بھی اس میں جھوٹا قصہ، کوئی بھی جھوٹی روایت شامل نہیں کی گئی ہے، خالص سچے واقعات پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔